نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر شک شبہ نہ کریں، پھر متزلزل نہ ہو، یعنی کلمے کی جو پہلی شرط ہے وہ یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن بات یقین کی ہے، اسی لیے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر منافقین کو یوں خطاب کیا گیا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہوں لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان مکمل تب ہوگا اقرار باللسان، جب زبان سے اقرار ہوگا، تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق ہوگی، اور عمل بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب، کوئی تزلزل، کوئی ابہام، کوئی اجمال، کوئی اخفاء، یہ چیزیں نہ ہو، بالکل یقین اور وثوق کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا صدقو، کہ دل سے تصدیق کریں، شک نہ کرے، وثبتوا علی حال واحد، اور پھر اس پر جمع رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوں ارشاد فرمایا، قل، کہہ دو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ایمان پر جم جانا ہے۔ اور کلمے کی دوسری شرط علم ہے، یعنی آدمی کو پتہ چل جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون،
جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، نعوذ باللہ، کہ ہم اس شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق، بلکہ یہ نبی حق کو لے کر آیا ہے، سچ کو لے کر آیا ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح من، اللہ نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جنت کو حق سمجھے، جہنم کو بھی حق سمجھے، جس نے یہ گواہی دی وہ جنتی ہے۔ ایک موقع پر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور خود رخصت کیا، اور آپ نے رخصت کرتے کرتے پوچھا معاذ وہاں جا کر فیصلے کیسے کرو گے؟ کہ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے۔ آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کوئی چیز صراحت کے ساتھ نہ ہو پھر؟ کہ آپ کی سنت اور حدیث سے۔ کہ اس میں بھی بات واضح نہ ہوئی پھر؟ کہ اجتہد برأیی، پھر اپنی عقل کے مطابق سوچ کر صحیح فیصلہ کروں گا، جس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو یہ جو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، یہ آقا کے پیچھے بیٹھے ہوئے، آقا اپنے ایک خچر پر سوار تھے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پیچھے تھے۔ تو آپ نے پوچھا اے معاذ ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ حق ہے اللہ کا ہم پر۔ بھائی آپ ایک غلام خریدتے ہو، آج کل غلام نہیں ہوتے، فرض کریں آپ کسی کو نوکر رکھتے، آپ اس کو رہائش بھی دیتے ہو، آپ اس کو کپڑے بھی دیتے ہو، آپ اس کو کھانا بھی دیتے ہو، آپ اس کو تنخواہ بھی دیتے ہو، اور وہ جو پیسے کماتا ہے وہ جا کر کسی اور کو دے دیتا ہے، بات کسی اور کی مانتا ہے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے بھائی تو غلام میرا ہے، تنخواہ میں دیتا ہوں، کپڑے میں دیتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں، رہائش میں نے دی ہے، علاج معالجہ میں کرتا ہوں، اور تو کام کسی اور کے کر رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے پیدا کیا، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ پہناتے ہیں، اللہ صحت دیتے ہیں، اللہ خوشیاں دیتے ہیں، اللہ نعمتیں دیتے ہیں، اور پوجا پاٹ ہم کسی اور کی کریں، بیٹا کسی اور سے مانگے، مشکل میں کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ تو اسی لیے اللہ اکبر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی
ہم لوگوں سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری اللہ کے آگے نہیں چلتی، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اگر کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی صحابی ہو یا کوئی بزرگ ہو، آپ اس کے واسطے سے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کو سجدہ کرنا اور ڈائریکٹ اسی کو آپ جو ہیں وہ معبود بنا کر اس سے مانگے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی بادشاہ ہوتا ہے تو آپ بادشاہ کے پاس تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آپ اس کے وزیر سے ملتے ہو، آپ اس کے اسسٹنٹ سے، پی اے سے ٹائم لیتے ہو۔ ارے بھائی یہ قیاس غلط ہے، تم عام بادشاہوں کو اور اللہ کو ایک سا نہیں سمجھو۔ عام بادشاہ تو قریب والے کی سنتا ہے، دور والے کی نہیں سنتا، اللہ تو قریب اور دور دونوں کی سنتا ہے۔ عام بادشاہ 1000 لوگوں کی بات ایک ساتھ نہیں سن سکتا، اللہ کروڑوں لوگوں کی بات ایک ساتھ سن سکتا ہے۔ عام بادشاہ ساری دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اللہ ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ عام بادشاہ دل کا حال نہیں جانتا، یہ سچ کہہ رہے یا جھوٹ، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اسی لیے یہ لوجک اور یہ منطق غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آپ نے پوچھا اے معاذ ما حق العبادی علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک، بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ ایک آیت میں اسی بات کو یوں سمجھایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ہاں اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ بخش دیں گے۔ اسی لیے اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ ساری دنیا کے ولی مل کر کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور ساری دنیا کے صحابی مل کر کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی مل کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہمارے آقا وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہیں، اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہم نے اس درجات کے تفاوت کو اور مراتب کو دیکھنا ہے، ہم نے حدود سے آگے نہیں جانا۔ تو فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، یہ تو بات خوشی کی ہے، بس صرف شرک سے بچو اور جنت میں چلے جاؤ، اور جو شرک سے بچ گیا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو کہنے لگے میں صحابہ کو یہ خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فَيَتَّكِلُوا
اگر تم لوگوں کو یہ خوشخبری دو گے وہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، نیک عمل کوئی کرے گا ہی نہیں۔ بھائی صرف شرک سے بچو، جنت میں جانا ہے، اور اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ سستی آ جائے گی۔ اسی لیے یہ لوگوں کو نہ بتاؤ، اس موقع پر منع کیا۔ اسی لیے علماء بعض چیزوں کو ہر وقت نہیں بتاتے، وہ بیلنس کر کے چلتے ہیں کہ نہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ کوئی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔